الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وقلوا أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. صلوات تمام تعریفیں اس پروردگار محبت کے لیے کہ جس نے تمام کائنات کو محبت محمد و آل محمد نے خلق فرما دیا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اور تمام ہدیہ درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے کہ جن کی تعلیمات نے خدا کی محبت کو انسانیت کے لیے معراج فکر بنا دیا. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. اما بعد، پروردگار عالم کے لطف و کرم کے ساتھ، قوت گویائی کے تحفظ کے ساتھ، قوت بصارت و سماعت کی سلامتی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر، اس یقین کے ساتھ کہ بارگاہ ربوبیت میں ایک جملہ بھی اگر شرف قبولیت پا گیا تو اس کی مہربانیوں کے ساتھ نجات کا سامان اسی فرش ولا سے فراہم ہو جائے گا. رب کی مہربانیاں تلاش کرتے کرتے برکتوں والے عشرے کے بعد رحمتوں والے عشرے میں ماہ مبارک رمضان کے 3 عشرے برادران اہل سنت کے اعتبار سے 3 عشرے اور 3 عنوانات برکتوں کا، رحمتوں کا اور مغفرتوں کا. بالکل آسان سی مثال جیسے مکہ المکرمہ خانہ کعبہ کی زیارت کا مسئلہ.
انتہائی معروف روایت برادران کے یہاں کی کہ اگر کوئی شخص خانہ کعبہ کو پہلی مرتبہ جیسے ہی مکہ المکرمہ پہنچا ہے، مسجد حرام میں داخل ہو گیا ہے اور پورے قد کے ساتھ خانہ کعبہ اس کے سامنے آ چکا ہو، یعنی کہ وہ صحن خانہ کعبہ میں اتر چکا ہو، تو جیسے ہی پہلی نگاہ پڑھتے کے ساتھ جو دعا رب کی بارگاہ میں مانگے گا، خدا اس کی وہ پہلی دعا قبول فرماتا ہے۔ لیکن مکتب تشیع کے اعتبار سے ایک جملہ آسان ہو گیا کہ جتنی بار مکہ المکرمہ میں رہتے ہوئے جتنی بار حرم میں آؤ گے اور ہر مرتبہ جب حرم میں باہر سے داخل ہوگے اور داخل ہونے کے بعد اس مرتبہ جب پہلی نگاہ خانہ کعبہ پر ڈالو گے تو پھر خدا وہ دعا قبول کر لے گا۔ فرق واضح ہوا؟ تو رحمتوں کا عشرہ، برکتوں کا عشرہ، مغفرتوں کا عشرہ، اور آل محمد کے پیغام کے اعتبار سے تینوں ملا کر ہر عشرہ، رحمت بھی اس میں، برکت بھی اس میں، مغفرت بھی اس میں، پہلا عشرہ ہو تب بھی کامل ہے، دوسرا عشرہ ہو تب بھی کامل ہے، اور تیسرا عشرہ ہو تب بھی کامل ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال اور سن لیجئے کہ حج اکبر کا عنوان، عامہ کے نزدیک حج اکبر کیا ہے؟ حج اکبر بڑا حج، اکبر معنی سب سے بڑا حج، یہ کب واقع ہوتا ہے؟ آج شب جمعہ ہے انشاءاللہ اور کل جمعے کا دن ہوگا، کہ اگر جمعے کا دن روز عرفہ واقع ہو جائے، یہ بات یاد رہے کہ برادران اسلام کے نزدیک عرفہ کی اہمیت مزدلفہ سے زیادہ، اور صاحبان ایمان کے نزدیک مزدلفہ کی اہمیت عرفات سے زیادہ۔ بہرحال عرفات بھی واجب، مزدلفہ بھی واجب، اور منی کے واجبات بھی حج کے واجب۔ البتہ اگر کوئی ان کے نزدیک عرفات جمعے کے دن پالے تو اس کا حج اکبر ہو گیا، اور حج اکبر کے کچھ مسائل اپنے بھی رہتے ہیں، لیکن مکتب اہل بیت کے نزدیک ہر حج حج اکبر ہے۔ پہلی بات تو یاد رہے، ہفتے میں کسی دن پڑ جائے، جمعرات کو ہو کہ ہفتے کو ہو، پیر کو ہو کہ منگل کو ہو، بدھ کو ہو یا خود جمعۃ المبارک کو ہو، ہر حج حج اکبر ہے۔ ہیں تو ہم چھوٹے بھائی مگر ہمارا حج بڑا، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ پھر آپ کے میرے ذہن میں سوال باقی رہے گا، پھر حج اصغر کیا ہوتا ہے؟ حج اصغر ان کے یہاں تو یہ ہے کہ جمعے کے علاوہ جو حج ہو وہ حج اصغر ہے۔ ہمارے روایات کے اعتبار سے ہر عمرہ حج اصغر ہے۔ تو میں نے یہ بات تمہید میں بہت طویل کر دی کہ بات بڑی آسان سی ہے کہ پہلے عشرے کو رخصت کیا تو کیا اب برکتیں ختم ہو گئیں؟ دوسرا عشرہ شروع ہوا تو کیا اب مغفرتیں نہیں مل سکتیں؟ وہ تمام کے تمام تینوں باتیں تینوں عشروں میں مسلسل جاری و ساری ہیں بتوسل مکتب اہل بیت علیہم السلام۔ اور اب چونکہ روزے کا ثواب بیان کرنا بطور تبرک اور بطور تیمن کہہ لیجئے، یوم کے معنی بھی برکت کے ہوتے ہیں ویسے تو، بہرحال برکت کے اعتبار سے روزے کا ثواب کیا ملنے والا ہے؟ ہر سال سنتے رہے ہیں، سنتے رہیں گے، اور پڑھا جانا چاہیے ان روایتوں کو کہ انسان کو معلوم تو ہو کر ثواب بدل بدل کر خدا نے کیا کیا انسان کو عطا کیا۔ تو اللہ کا رسول کے روایت کے اعتبار سے ماہ رمضان کا 12واں روزہ اور 12ویں روزے کا ثواب، آیت اللہ خوئی والوں کے لیے جو آج دن گزر گیا اس کا ثواب انہیں کیا ملنے والا، آیت اللہ سستانی کے مقلدین کے لیے جو آنے والا کل کا دن ہے اس میں انہیں کیا ملنے والا ہے۔ تو بہرحال 12 کا عنوان تو اپنے مقام پر 12 کی محبت میں محفوظ ہے، چاند آگے ہو یا پیچھے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ثواب کیا ملنے والا ہے؟ ثواب ملنے والا ہے کہ خدا نے 12ویں دن کو مخصوص کر دیا ہے کہ تمہاری برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ اب یہ اتنا بڑا جملہ ہے، اس پر جتنا قربان جائیے، جتنے سجدے کیجیے رب کی بارگاہ میں۔ یہ تو سنا تھا ہم نے کہ عمل خیر پر نیکی ملتی ہے، یہ تو سنا تھا ہم نے کہ برائی کرے تو انسان ایک کے بدلے ایک ہی سزا ملتی ہے، اور اچھائی ہو تو ایک کے بدلے خدا 70 بھی عطا کرتا ہے، کم از کم 10 تو ملتے ہی ملتے ہیں۔
یہ کہاں کی محبت ہے، یہ کیسی الفت ہے، یہ کیسی رؤوفیت ہے، یہ کیسی رحیمیت ہے کہ گناہ ہوں اور انہیں وہ نیکیوں میں بدل دے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ 12 رمضان خاص طور پر خدا نے مخصوص کر دیا اللہ کے رسول کی روایت کے اعتبار سے کہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے کے لیے خدا نے اسے مخصوص کیا۔ پھر تمہاری نیکیوں میں وہ اضافہ فرماتا ہے، خاص طور سے 12ویں روزے کی تاریخ کی مناسبت میں۔ پھر تیسرا جملہ، ہر ایک نیکی کے بدلے 10 لاکھ نیکیاں تمہیں اور الگ سے عطا فرماتا ہے۔ تو پہلی بات کہ گناہ نیکی میں بدل گئے، نیکی نیکی کے ساتھ بڑھ گئی، پھر ہر نیکی 10 لاکھ نیکیوں کے برابر ہو گئی۔ تو افسوس ہے اس انسان پر جو اتنے بڑے رؤوف خدا کی رؤوفیت پر یقین نہ رکھ سکے۔ خدا مہربان، اور چونکہ جملہ مہربانی پروردگار تک آ پہنچا تو حسن بصری جیسے جو ادعائے تقدس تو کیا کرتے تھے، انہیں یہ بات سمجھ میں نہ آ سکی کہ مسئلہ کیا ہے۔ وہ اس طرح سے خدا کی شان کو بیان کرتے تھے کہ اس پر تعجب نہیں ہے جو ہلاک ہو گیا، اسے تو ہلاک ہونا ہی تھا، تعجب اس پر ہے جو نجات پا گیا کہ کیسے نجات پا گیا۔ یہ ان کا تقدس ہے، بہت غور کیجئے گا، یہ اس مکتب کا تقدس ہے جو کہتے ہیں کہ ہلاک ہونے والے پر کوئی تعجب نہیں ہے کہ وہ کیسے ہلاک ہو گیا، البتہ تعجب اس پر ہے کہ نجات پانے والا نجات کیسے پا گیا۔ امام سید سجاد علیہ السلام کے پاس یہ خبر پہنچی ہے، اور امام نے حسن بصری کے تقدس کے جواب میں ارشاد میں بالکل غلط جملہ کہا گیا ہے۔ اصل جملہ خدا کی بارگاہ سے یہ ہے کہ تعجب اس پر نہیں ہے کہ نجات پانے والا نجات کیسے پا گیا، تعجب اس پر ہے کہ ہلاک ہونے والا ہلاک کیسے ہو گیا۔ اور آپ ان دونوں جملوں کے فرق کو محسوس کیجئے گا۔ تعجب اس پر نہیں ہے جو نجات پا گیا، تعجب اس پر ہے کہ اتنی رحمتوں کے باوجود ہلاک کیسے ہو گیا۔ تو اس کیفیت کو لیے ہوئے خدا کی بارگاہ سے اپنی قربت کو اور محسوس کیجئے، اور جتنا آپ محسوس کریں گے اگر آپ نے ایک بالش خدا کی جانب اپنی قربت کو بڑھایا تو قول معصوم ہے کہ خدا تمہاری جانب 2 بالش اپنی رحمت کو بڑھاتا ہے۔ تم عبد ہو کر ایک بالش بڑھو گے، وہ رب ہو کر اپنی رحمت کو تم سے دگنا بڑھا دے گا۔ بہت غور کیجئے گا، ذرا سے اپنے تصورات کو خدا کی قربت سے قریب کرتے ہوئے، اور پھر سرکار ختمی مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ دعا ماہ مبارک رمضان کے ہر ایک دن میں اللہ کے رسول کی دعا، یہ بیکار نہیں کارآمد ہیں، یہ الفاظ نہیں حقیقت ہیں، یہ معرفت کے ایسے خزانے ہیں کہ انسان اگر علم کے ساتھ آگے بڑھے تو واقعاً ماہ رمضان اکیلا ہی کافی ہے تمام تر ہدایتوں کے لیے۔ ایک ایک دعا مکمل ہے، اللہم زینی فیہ الستر والعفاف، پروردگار مجھے آج کے دن آنے والے روزے کا عنوان، یہ پورے مبارک مہینے کا خلاصہ، پروردگار اس پورے مبارک مہینے میں تو مجھے، یہ بہت اچھا انداز ہے، فیہی کہہ کر دن کا نام نہیں لیا، تاریخ بیان نہیں کی، چاند کے اختلاف کو موضوع نہیں بنایا، بلکہ فیہی کہہ کر ضمیر کو چھوڑ دیا انسان کے اوپر، چاہے تو دن پر پلٹا دے اور چاہے تو پورے مہینے پر پلٹا دے۔ کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ کہ دلیل یوم مذکر ہے، یوم مذکر ہے، شہر ہم ایزن مذکر ہے، شہر مہینہ مذکر ہے، تو اللہم زینی فیہی، فیہی پلٹ سکتا ہے آنے والے یوم کے بارے میں، اليوم الثانی عشر پلٹ سکتا ہے، ھذا الشہر اللہم زینی فیہی، پروردگار تو مجھے اس مبارک مہینے خاص ان تاریخوں میں کیا عطا کر دے، مجھے زینت کرا دے۔ زینت کیا ہے؟ بیوٹی پارلرز کا مسئلہ،
بہت آسان سی مثالیں. اب کیا سمجھاؤں اپنے جوان دوستوں کو کہ زینت کیا ہوتی ہے. آئی برو بنوانے کے مسائل اب خواتین سے نکل کر بہت دور آ چکے. اب تو ہمارے یہاں ایسے بھی مسائل موجود ہیں کہ اب مردوں کے میک اپ بھی کیے جاتے ہیں. اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے بھئی، یہ تو کاروبار ہے، چلے گا. برحال وہ اپنے مقام پر کہ اس کاروبار میں کتنی حقانیت ہے اور کتنے مسائل فقہ، وہ الگ موضوع ہے کہ شرعاً آیا میک اپ کا کاروبار کرنا درست بھی ہے کہ نہیں. میں نے ایک مقام پہ پڑھ دیا تھا کہ صاحب اگر کوئی انسان باوضو رہا کرے تو خدا اسے ایسا جمال عطا کرے گا جو کسی پاؤڈر کا، کریم کا، لوشن کا محتاج نہیں ہوگا. مجلس ختم کرنے کے بعد ایک سیٹھ صاحب مجھے ملے، کہا آج کے بعد سے آپ کی مجلس میں آنا حرام ہو گیا. میں نے کیوں، خیریت تو ہے؟ کہا آپ تو ہمارے رزق کے پیچھے پڑ گئے ہیں. کیا مطلب؟ میں نے تو کوئی ایسی بات آپ کے لیے نہیں کہی ہے. کہ ہم تو بناتے پاؤڈر ہیں جو چہرے کی خوبصورتی کے لیے ہوتا ہے، ہم تو لاکھوں خرچ کرتے ہیں اس کے ایڈورٹائزمنٹ پر. آپ نے ایک حدیث سنا کر صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. تو چلیں زبان پر جملہ آ گیا تو سنتے ہوئے چلیے کہ باوضو رہنا، باوضو رہنا انسان کے جمال کو بڑھاتا ہے، انسان کے جمال کو بڑھاتا ہے. اور خالی جمال کو نہیں بڑھاتا، انسان کے کمال کو بڑھاتا ہے. اور خالی کمال کو نہیں بڑھاتا، انسان کے رزق کو بڑھاتا ہے. اور خالی رزق کو نہیں بڑھاتا، انسان کے بلڈ پریشر کو کم کرتا ہے، غصے کو کنٹرول کرتا ہے. باوضو رہیے. کیا خبر کب ابراہیم کے فرزند کی آواز کانوں میں پہنچے تو وضو کا موقع نہ مل سکے. باوضو رہیے. ہو سکتا ہے صبح ہو سکتا ہے شام ہو سکتا ہے دوپہر ہو. باوضو رہیے. خدا معلوم کب آواز کانوں میں پہنچے اور پھر انسان تمنا کر رہا ہو کہ کاش میں وضو کر کے چلتا تو یہ زحمت ہی نہ ہوتی. بہت سے مسائل ہوتے ہیں. نماز کا وقت آ گیا. اب ایک انسان وہ جو وضو کے لیے بھی پانی ڈھونڈ رہا ہے اور ایک وہ ہے جو باوضو رہتا ہے، وہ صرف مقام نماز کا ڈھونڈ رہا ہے. کون کامیاب ہوا، کون سبقت کرنے والا ہوا، یہ اپنے مقام پر. تو اللہم زینی فیہ، پروردگار مجھے زینت عطا کر دے. زینت کا ترجمہ ہے خوبصورتی، زینت کا ترجمہ ہے جمال، زینت کا ترجمہ ہے میک اپ. ایسا ڈیزائن بنا دے میرے چہرے پر کہ لوگ دیکھتے ہی قربان ہو جائیں. زینی، مگر کیسا بنا دے؟ الستر والعفاف، مجھے زینت دے اس کی جو میرے عیب کو چھپا لے. بہت غور کیجئے گا، بہت غور کیجئے گا. یہ میک اپ چھپاتا کیا ہے؟ کہ جو نقش و نگار زخموں کے بن جاتے ہیں نا. چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوا چلوں. میرے تو ایکسیڈنٹ میں آپ کو معلوم ہے کہ ایک چوٹ لگی تھی. اس کے بعد چوٹ کے بعد بڑے پیسے خرچ کیے گئے اس کے بعد کہ بھائی ٹھیک ہو جائے. اور اتنا آپریشن کرانے کے بعد ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں آخر میں اگر آپ چاہیں تو آپ کی اس کو ابرو کو ملا کر آئی برو کو برابر کر دیتے ہیں، ایک آپریشن اور ہو جائے گا. میں نے کہا نہ رشتے کا مسئلہ ہے، ہاں، نہ رشتے کی آمد کا مسئلہ، نہ جامت کا مسئلہ، نہ روانگی نہ آمد. کیا مسئلہ ہے؟ چھوڑنے نشان کم از کم آئی ڈی کارڈ میں لکھنے قابل تو رہے گا کہ نشان تھا کوئی. تو اب یہ نشان کتنا بھی پیسہ خرچ کر لیجئے مگر جو بنائے گا بنانے والا وہ خدا کے بنائے ہوئے کی طرح تو نہیں بنا سکتا. تو ایک چھوٹا سا سیل، چھوٹی سی اسکن یہاں کان کے پاس سے نکال کے لگائی گئی تو اسکن کو لگا تو دیا، لیکن اس کے بعد جب بھی کبھی موسم بدلتا ہے تو اسکن الگ سے اپنے آپ کو نمایاں کرتی ہے. تو پتا چلا اس عیب کو چھپانے کے لیے میں پہنچ گیا کہ اب یہاں بال لگوا لیے، یہاں خوب میک اپ کروا لیا. تو جو عیب کو چھپاتا ہے اسے کہتے ہیں آج کل میک اپ. اور اللہ کے رسول نے میک اپ نہیں مانگا بلکہ کہا زینت دے جو میری عیوب کو چھپا لے، میرے عیبوں پر پردہ ڈال دے. اور اے پروردگار مجھے زینت عطا کر. اچھا ایک ایسا انسان بھی ہے جس کے گناہ نہیں ہیں، عیب نہیں ہیں، تو اس کے لیے العفاف، مجھے پاک دامنی سے زینت دے دے. اللہ اکبر. دو طرح کے مانگنے والے ہیں، ایک گناہگار ہے ہماری طرح سے، ایک صاحب تقوی ہے. علماء اکرام شہدائی ملت کے انداز سے اور رب کی بارگاہ میں کیا دعا کر رہے ہیں؟ العفاف، عفت، پاک دامنی. اور آئیے ستر پوشی کے عنوان سے مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا جملہ سن لیجئے.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ نے بعض خطبات کے عنوان میں ایک ایسے مقام پہ ارشاد فرمایا کہ ایھا الناس من طوبی لمن، خوشا بخت اس کے لیے، من شغلہ عیبہ عن عیوب الناس، امام فرماتے ہیں خوشا بخت اس انسان کے لیے کہ جو اپنے عیب دیکھنے میں ایسا مشغول ہو جائے کہ دوسروں کے عیب دیکھنے کا وقت ہی نہ ملے۔ اللہ اکبر، ایسا نہیں ہے، نہ بالکل ایسا نہیں ہے۔ کبھی کبھی ایسا خاص وقت آتا ہے جبکہ انسان کو اپنی پرواہ زیادہ ہوتی ہے، جب کبھی انٹرویو کی لائن لگی ہوئی ہو اور ایک کے بعد ایک کا نمبر آ رہا ہو، اب اس کا نمبر آ گیا تو میں خوف کی حالت میں اپنی کتاب لے کے بیٹھا ہوں، میں نہیں دیکھتا پڑوس والے کو کہ اس نے یاد کیا ہے کہ نہیں کیا، میں نہیں دیکھتا اپنے آس پاس والوں کو، مجھے اپنے انٹرویو کی تیاری کرنا ہے، یہ سوال کیسے آنے والے ہیں، اب میرا نام پکارا جائے گا۔ تو جب کبھی امتحان کا مرحلہ درپیش ہو تو انسان خالی اپنی فکر کرتا ہے، دوستوں کی احباب کی فکر نہیں کرتا، لیکن جب کوئی امتحان نہ ہو تو پھر بیٹھ کر دائیں اور بائیں دیکھتا ہے، یہ نماز کیسے پڑھ رہے ہیں، یہ وضو کیسے کر رہے ہیں، ان کو طریقہ نہیں آتا، سفید داڑھی ہو چکی ہے، اس کے بعد غلطی کر رہے ہیں، یہ سارے عیوب تلاش کرنے کا وقت ہی نہ ملے۔ اتنا مجھے اپنے اندر مصروف کر دے۔ میں کہتا ہوں کبھی کبھی سیلفشنس خراب ہوتی ہے لیکن عیوب کے مسئلے میں بہت اچھی ہوتی ہے کہ انسان اپنے اوپر ہی لگا رہے، آنکھ میں کیا ہے، ناک میں کیا ہے، کان میں کیا ہے، میں نماز کیسے پڑھتا ہوں، وضو کیسے کرنا چاہیے، میرے الفاظ کیسے ادا ہوتے ہیں، اپنے میں اتنا مشغول ہو جائے کہ اسے قریب کے انسانوں کے عیوب کے بارے میں ٹائم ہی نہ ملے۔ انسان کو جب ٹائم ملتا ہے، اور آپ تو خوب جانتے ہیں شب جمعہ خوب ٹائم ملتا ہے نا، صلوات پڑھے محمد والے۔ بھائی ہمارے یہاں تو ویکینڈ سنڈے کو ہوتا ہے، سنڈے نائٹ کو ٹائم ملتا ہے لوگوں کو، وہاں پر دن پورا ہفتہ آفس میں لگے ہوئے، ٹائم ہی نہیں مل رہا ہے، اور جیسے ٹائم ملا پھر اب پڑوس میں کیا ہو رہا ہے، خاندان میں کیا ہو رہا ہے، بیگم نے کہانیاں سنانا شروع کر دی، وہاں پہ یہ ہو گیا، وہاں پہ یہ ہو گیا، اب آپ کو ٹائم ملا۔ جب ٹائم ملتا ہے تو اس لیے اللہ کا رسول نے دعا ایسی مانگی ہے، پروردگار مجھے زینت دے کہ میں اپنے عیوب کو چھپا کر رکھوں اور پاک دامنی کو ہاتھ سے جانے نہ دوں۔ پاک دامنی کیا ہے؟ پاک دامنی کے عنوان سے اللہ کے رسول کے روایت کے دو جملے فرماتے ہیں، دو طرح کی پاک دامنی عفت ہے، ایک عفت برائے شکم ہے، ایک عفت برائے شرمگاہ ہے، ایک پیٹ کو رکھو پاک اور ایک اپنے شرمگاہ کو رکھو پاک۔ میں کھل کے الفاظ کو ادا کر رہا ہوں کہ سب سے مشکل یہی دو مقامات ہیں جو انسان کو برباد کرتے ہیں، کھائے گا تو مشکل، انجام دے گا عمل تو مشکل، تو پاک دامنی۔ البتہ بعض علماء کے اعتبار سے پاک دامنی کے 5 مراحل ہیں۔ عفت کبھی نگاہ میں، عفت کبھی زبان پر، عفت کبھی انسان کے ہاتھوں میں، عفت کبھی انسان کے پاؤں میں، عفت کبھی انسان کی فکر میں۔ فکر پاکیزہ ہو تو آنکھیں پاک رہتی ہیں، آنکھیں پاک ہوں تو الفاظ پاک ادا ہوتے ہیں، الفاظ پاک ادا ہوں تو پھر قدم اٹھتے ہیں مسجد کی طرف نہ کہ شراب خانے کی طرف۔ عفت کی 5 قسمیں، اور اللہ کے رسول کے دعا کا پہلا جملہ مکمل ہو رہا ہے، پروردگار تو مجھے، اور سرکار ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا ایک حصہ۔ وہ بڑا مہربان ہے عفتوں کے اعتبار سے۔ اللہ کے رسول کا جملہ اس سے پہلے بھی آپ سن چکے، خالی اشارہ کر رہا ہوں۔ صبح کو اٹھنے کے بعد سحری کھائیں نہ کھائیں آپ کی مرضی ہے، رات کو سوئیں کہ نہ سوئیں یہ آپ کا اختیار ہے، آج ویکینڈ کا مسئلہ آپ کی مرضی ہے، سوئیں کہ نہ سوئیں، لیکن کچھ کھوئیں نہیں، سوئیں نہ سوئیں آپ کی مرضی ہے، سوئیں گے تو کچھ کھوئیں گے نہیں، لیکن اگر کچھ کھو دیا تو وہ دعاؤں کے جملات ہیں جو اللہ کے رسول نے فرمائے، یا علی اگر کوئی صبح کو اٹھنے کے بعد خدا کی 4 نعمتوں کا شکریہ ادا نہ کرے تو مجھے خوف ہے کہ کہیں وہ نعمتیں اس سے چھین نہ لی جائیں۔ ان میں ایک نعمت یہ بھی ہے کہ حمد ہے اللہ کی جس نے میرے عیوب کو انسانوں سے پوشیدہ کر دیا۔ اللہ اکبر، نہیں ایسا نہیں ہے،
قسم بخدا اگر شفافیت پیدا ہو جائے، کثافت دنیا سے اٹھا لی جائے، کثافت دنیا سے اٹھا لی جائے اور دیواریں نہ رہیں، شیشے قرار پائیں اور دیوار کے پیچھے آر پار دکھائی دینے لگے تو پھر کیا غضب ہوگا، کیا غضب ہوگا۔ اگر انسان کی اسکن میں کثافت ختم ہو جائے، شفافیت پیدا ہو جائے، پیٹ میں جاتا ہوا خوراک کا لقمہ انسان کو دکھائی دے، انسان کے پیٹ کی تمام تر اعضاء دکھائی دیں تو کیسا بدحیت ہو جائے گا انسان، کیفیت کیا ہوگی۔ کہیں چھپنا بھی چاہے گا تو چھپ نہ سکے گا۔ خدا کی حمد ہے کہ اس نے میرے عیوب پر پردہ ڈالا ہوا ہے اور اسے انسانوں کے سامنے لا کر رسوا نہیں کر دیا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں تم انسانوں کے عیوب پر پردہ ڈالو، خدا تمہارے عیوب پر پردہ ڈالتا چلا جائے گا۔ اور اسی اعتبار سے پاک دامنی کے عنوان میں بس ایک جملہ اور بیان کر کے پھر بات کو آگے بڑھا دوں گا، ورنہ بات تو بہت تفصیلی ہو جاتی ہے۔ چلتے ہیں دعاؤں کے موضوع سے، ثواب کے بعد، اور پھر ثواب بہت زیادہ طویل ہو جاتا ہے۔ آئیے بہت قریب کرتے ہوئے، اس میں کوئی شک نہیں کہ دعاؤں کی شب ہے۔ کون مانگنے والا، کون آمین کہنے والا، مت سوچئے گا کہ ممبر والا زیادہ صاحب تقدس ہے نیچے بیٹھنے والوں کے مقابلے میں۔ نہیں معلوم کہ نیچے بیٹھنے والے کی آمین ممبر پر بیٹھنے والی کی دعا سے زیادہ افضل ہو جاتی ہے، لیکن یہ کون جانتا ہے؟ یہ خدا جانتا ہے۔ البتہ ایک واقعہ صاحبان ایمان بیان کرتے ہیں کہ ایک ایسا مرحلہ پیش آیا، کشتی سفر پر تھی پانی کے، آندھی اور طوفان میں گھر کر ختم ہو گئی، خاتون اکیلی ایک کنارے پر بچ کر پہنچ گئی۔ لباس نہ رہا تھا ایسا جو خاتون کے لیے ہونا چاہیے تھا۔ وہاں پر جنگل کے علاقے میں ایک چور نے اس کو دیکھا کہ کون ہے، ایک تنہا خاتون ہے۔ گناہ کا ماحول اس کے ذہن میں آیا، آگے بڑھا خاتون کی جانب، اور جیسے ہی چاہتا تھا کہ ارادہ گناہ کو عملی جامہ پہنائے، ایک مرتبہ خاتون نے لرزنا شروع کیا۔ کوئی پاس نہیں ہے، نہ دیکھنے والا، نہ مذاق اڑانے والا، نہ شکایت لگانے والا، نہ کوئی اور عنوان سے مارنے جلانے والا، بس اس کو خوف پیدا ہوا۔ تو یہ مرد کہتا ہے کس سے ڈرتی ہے، کس کا خوف تجھے ہے، یا کوئی بھی نہیں ہے؟ کہتی ہے آج تک میں نے کبھی گناہ کا کام انجام نہیں دیا ہے، میں اپنے پروردگار سے ڈر رہی ہوں۔ اس خاتون کے خوف کو دیکھ کر اس مرد نے سر جھکا کر کہا تجھ جیسی کمزور عورت کو اگر خوف خدا ہو سکتا ہے تو مجھے زیادہ حق ہے کہ میں خوف خدا کروں۔ تیرے پاس تو جواز موجود تھا کہ تو بے بس تھی، بے بس ہو کر بھی گناہ کو اچھا نہ سمجھنا، اختیار سلب ہو جائے تب بھی گناہ کی جانب اختیار مت لینا۔ خاتون کا انداز ہے وہ حالت خوف خدا میں۔ مرد کہتا ہے کہ میں تجھے اپنا ہاتھ لگاؤں گا، نہ تجھے کوئی الفاظ کہوں گا، میں خدا سے توبہ کرتا ہوں۔ اپنے منہ کو موڑا، واپس چلا گیا، آنکھوں میں آنسو ہیں، کوئی عمل نہیں کیا، نہ سجدے کیے ہیں، نہ نمازیں پڑھی ہیں، نہ روزے رکھے ہیں، نہ حج کیا ہے، نہ صدقات دیے ہیں۔ راستے میں ایک ایسے بستی میں پہنچا کہ جہاں ایک بہت عابد شخص بستی سے باہر نکل کے جا رہا تھا، ساتھ میں ہو لیا، اور جب دونوں باتیں کرتے ہوئے آگے بڑھے تو عابد کہتا، شب زندہ دار کہتا ہے آج بڑی گرمی ہے، چلو خدا سے دعا مانگتے ہیں، خدا بادل کا ٹکڑا سائبان کے طور پر بھیج دے۔ اس گناہگار جوان نے کہا آپ دعا مانگیں، آپ تو عابد ہیں، میں کیا دعا مانگ سکتا ہوں، میں تو بہت گناہگار شخص ہوں۔ عابد نے کہا اچھا ہم دونوں مل کے دعا مانگتے ہیں، کہ میں اس میں بھی شرمندہ ہوں کہ خدا کے سامنے دعا نہیں مانگ سکتا ہوں اپنے گناہوں کی بنیاد پر۔ عابد کہتا ہے اچھا تم دعا مت مانگو، خالی آمین کہنا، دعا میں مانگ لیتا ہوں۔ عابد نے دعا مانگی ہے، گنہگار جوان نے آمین کہا ہے، بادل کا ٹکڑا سائبان کی طرح دونوں کے سروں پر آ گیا۔ ساتھ باتیں کرتے ہوئے چلے، ابھی تک پردہ پڑا ہوا ہے، کس کی دعا سے بادل آئے ہیں یا کس کے آمین سے بادل آئے ہیں۔ جب دونوں کا راستہ جدا ہوا،
تو عابد اکیلا چلا، دیکھا عجیب منظر کہ بادل کے ٹکڑے نے عابد کو چھوڑا اور گنہگار کے سر پر، گنہگار جوان کے سر پر ہو گیا۔ عابد دوڑ کے قریب آیا، کہتا ہے بندے خدا تو کہتا تھا بڑا گنہگار آدمی ہوں، مگر بادل میری دعا سے نہیں تیری آمین سے آئے تھے۔ نماز شب سے افضل، وہ انسان کے واجبات کے ادا کرنے سے افضل، انسان کا اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لینا، پاک دامنی، ایک مرحلہ، ایک دفعہ اگر انسان اپنے آپ کو گناہ سے بچا لے، خدا اس پر کتنی عفتیں نازل کر دیتا ہے۔ آئیے اللہ کے رسول کے دعا سے اتنے ہی اقتباس کے بعد اب چلیں امام سید سجاد علیہ السلام کی دعا سے خالی ایک جملہ۔ دعاؤں کی شب ہے، مانگنے کی رات ہے، ماہ رمضان، اور چونکہ دعاؤں کی بات کرتے کرتے یہ یاد دلا دوں کہ دعائے مجید کی تلاوت بھی انشاءاللہ آج مجلس کے بعد یہاں منعقد ہوگی، دعائے مجید پڑھی جائے گی۔ دعائے مجید وہ دعا ہے جس کو جناب جبرائیل امین علیہ السلام نے اللہ کے رسول پر اس وقت پہنچایا، نازل کیا جبکہ اللہ کے رسول مقام ابراہیم کے پاس بیٹھے ہوئے حالت نماز میں تھے، نماز پڑھ رہے تھے، مقام ابراہیم جو کل آپ سن رہے تھے۔ مقام ابراہیم کی دو خاص دعائیں، ایک دعائے مشلول، ایک دعائے مجیر۔ دعائے مشلول مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تعلیم کردہ، اور دعائے مجیر جبرائیل امین لے کر آئے ہیں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ماہ رمضان کے ایام 20 روشن دن جن کو ایام تشریق بھی کہتے ہیں، روشن دن جو دلوں کو منور کر دیتے ہیں، 12، 13، 14 اور 15 شب کے اعتبار سے، لہٰذا یہ دعا انشاءاللہ اس کی برکتیں اتنی زیادہ ہیں کہ اس کو جنت کے حجرات پر لکھا گیا ہے۔ اس کو اگر کوئی یاد کر لے، اس کو اگر کوئی اس کی حفاظت کرے، خدا اسے رسول کے ساتھ محشور فرمائے گا۔ خدا اس کے لیے کیا کچھ عطا کرنے والا ہے، غور کیجئے۔ اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے اگرچہ اتنے زیادہ ہوں کہ بارش کے قطرات درختوں کے پتوں کے برابر، ریت کے ذرات کے برابر بھی ہوں تو خدا معاف کر دے گا۔ خدا کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ اگر معاف کرنا چاہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا، وہ معاف کر دے گا۔ اس کے بعد جس کے قرضے نہ ادا ہوتے ہوں، لوگ پوچھتے ہیں الگ سے کوئی ایک دعا بتا دیجئے، چھوٹی سی دعا وہ کام چلا دینا چاہیے۔ ہاں قرضہ 5000 درہم کا ہے، دعا مانگتے ہو آدھی لائن کی، کیسے ممکن ہے؟ کچھ تو خیال کرو، جتنا بڑا قرضہ ہے اتنی بڑی دعا تو پڑھ لو، صلوات پڑھے محمد والے۔ دعائے مجیر تو یہ ادائے قرض کے لیے، بیمار کی شفا یابی کے لیے، وسعت رزق کے لیے، ادائے قرض کے لیے، ہاں بیمار کی شفا یابی کے لیے، بڑے بڑے آپریشن کروا سکتا ہے مومن، دعائے مجیر پڑھے، بیمار کے سرہانے دعائے مجیر پڑھے، اللہ کے رسول کا وعدہ ہے کہ بیمار کو شفا مل جائے گی۔ دعائے مجیر میں اور کیا ہے؟ غم دور کرتی ہے، کرب ختم کر دیتی ہے۔ اس کے بعد جو اس کی تلاوت کر لے، اس کے نامہ اعمال میں جو لکھا جاتا ہے اتنا زیادہ ہے کہ اگر سارے درخت قلم بن جائیں، سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور لکھنے والے جن اور انسان قرار پائیں تو اس کے فضائل نہیں لکھ سکتے دعائے مجیر کا تلاوت کرنے والا ہو گیا ہو۔ ٹھیک، تو دعائے مجیر کہاں تک بات پہنچ گئی؟ مجیر کا ترجمہ کیا ہے حضور؟ مجیر، مجار، مستجار۔ جو مکہ المکرمہ حرم میں گئے ہیں، ایک مقام زیارت ہے مستجار۔ مستجار کس طرف ہے؟ جہاں شق خانہ کعبہ، جہاں وہ دیوار پھٹی تھی، دیوار کا کونا شگافتہ ہوا تھا، اس کے ساتھ خانہ کعبہ کے دروازہ جو موجودہ ہے اس کے بالکل مقابل والی دیوار میں، خانہ کعبہ کے دروازے کے ساتھ ہے ملتزم حجر اسود، اور دروازے کے بیچ میں جو اسپیس ہے، دیوار ہے خانہ کعبہ کی، اس ایریے کا نام ملتزم ہے۔
اس کے بالکل مقابل وال کے اندر اتنے ہی ایریے کو مستجار کہتے ہیں۔ مستجار کا ترجمہ کیا ہے؟ مجیر کہتے ہیں پناہ دینے والے کو۔ اجرنی من النار، مجھے آتش جہنم سے پناہ عطا فرما دے۔ دعائے مجیر پڑھیں، دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے۔ تو امام سید سجاد علیہ السلام کی دعا، صحیفہ کاملہ کی دعا نمبر 44 میں خالی ایک جملہ، وَأَن نُرَاجِعَ مَنْ هَاجَرْنَا، پروردگار تو مجھے توفیق عطا فرما کہ جو مجھ کو چھوڑ کر جائے میں اس سے مراجعت کروں۔ کوئی مجھے چھوڑ کر جائے میں اس کے پیچھے جا کر اسے منا کے لے آؤں۔ ان نراجع من ہاجرنا وان ننصف من ظلمنا، اور جو مجھ پر ظلم کرے میں اس کے ساتھ انصاف کروں۔ اللہ اکبر۔ وان نسالم من عادانا، اور جو میری دشمنی رکھے میں اس کے ساتھ مصالحت اختیار کروں۔ مالک ماہ رمضان نے مجھے ایسا بنا دے، کوئی مجھ سے ناراض ہو میں اسے راضی کروں، کوئی مجھ پر ظلم کرے میں اس کے ساتھ انصاف کروں، کوئی مجھے دشمنی اختیار کرے میں اس کے ساتھ مصالحت اختیار کروں۔ مالک مجھے یہ توفیق عطا فرما۔ اور ان دعاؤں کے ساتھ اپنے اذہان عالیہ کو اور بلند کرتے ہوئے آئیے توسل کرتے ہیں۔ ایک ایک آیت اپنے مقام پر وسیلہ کامل ہے۔ سورہ حج اس یقین کے ساتھ پڑھ رہے ہیں کہ خدا حج کرنے والوں میں نام شامل فرمائے گا۔ اور سورہ حج کی ہم نے آیت نمبر 26-27 کو مکمل کر لیا۔ اب آئیے آیت نمبر 26 کا ایک ترجمہ ریپیٹ کرتے ہوئے کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور انسانوں میں اذان کہیے، اعلان کیجئے حج کا۔ یاتو کا رجالن، یہ آپ کے پاس آئیں گے۔ یاتو کا کاف، اب بہت غور کیجئے گا جتنے ترجمے کیے گئے ہیں اس میں اس کاف کو نکال دیا گیا ہے۔ یہ لکھا ہے کہ خدا کے گھر کا حج کرنے آئیں گے۔ جو صاحبان ادب، صاحبان علم عرب کے عنوان سے ادب کو جاننے والے، یا تو کا وہ آئیں گے تیرے پاس تو یا تو کا۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام بلانے والے ہیں۔ ہمارا میزبان کون ہے؟ ہمارا میزبان کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ گھر کس کا ہے؟ خدا کا۔ خدا خود میزبان نہیں ہے، ابراہیم میزبان ہے۔ ابراہیم میزبان۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، میرے گھر مجلس ہوتی ہے، مثال دیتا ہوں، اپنی گھر مجلس ہوتی ہے اور مجھے اپنی گھر کی مجلس میں خود خبر نہیں ہوتی کہ کہاں نیاز رکھی جائے گی، کہاں بٹے گی، کیسے کھلائیں گے۔ ہر ایک مجھ سے محبت کرنے والا میرے گھر کا میزبان بنا ہوا لگتا ہے کہ دوسرے مہمانوں کو ویلکم کر رہا ہوتا ہے۔ اگر کوئی مجھ سے محبت کرے، میرے گھر کا میزبان ہو جائے، اگر کوئی خدا کا خلیل ہو جائے تو کیوں نہ کعبے کا میزبان ہو جائے۔ اور فرق یہ ہے کہ کوئی میزبان بن کر حبیب ہو، خلیل ہو، اور کوئی مہمان بن کر ولی خدا ہو۔ اللہ اکبر۔ پہچانیے بات۔ تو یا تو کا رجالن، آپ کے پاس چل کر آئیں گے، پیدل آئیں گے، سواریوں پہ، دبلی پتلی سواریوں پر بیٹھ کر دور دراز کے علاقوں سے آئیں گے۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، حج کے بہت سارے مسائل۔ حج اور عمرہ دو عظیم عبادتیں، آخرت کی مارکیٹوں کا نام ہے حج اور عمرہ۔ اپنے غربت کو مٹانے کا بہترین طریقہ حج اور عمرہ، رزق کو بڑھانے کا بہترین ذریعہ حج اور عمرہ، اپنی زندگی بڑھانے کا بہترین ذریعہ حج اور عمرہ۔ الحج تسکین القلوب، مولائے متقیان کی وصیت پر عمل کرنے کا بہترین ذریعہ اللہ اللہ فی بیت ربکم۔ دیکھو اپنے رب کے گھر کے بارے میں متوجہ رہنا، ایسا نہ ہو کہ وہ خالی رہ جائے۔ اگر وہ خالی رہ گیا تو تم پر نگاہ پروردگار نہ پڑ سکے گی۔ تو اب تمہیں چاہیے کہ اپنے رب کے گھر کے حج کا ارادہ کرو۔ حج کا مطلب، عمرے کا مطلب، حج کا لفظی ترجمہ ہے الحج ہوا القصد، ارادہ کرنا۔ شرعاً خدا کے گھر کا خاص دنوں میں خاص اعمال کے لیے ارادہ کرنا حج کہلایا۔ عمرے کا ترجمہ ہے کہ کسی آباد گھر کا ارادہ کرنا،
حج کو کرنے والے کو حاجی کہیے، عمرہ کرنے والے کو معتمر کہیے۔ مکتب تشیع کے اعتبار سے یہ بھی حاجی ہے اور وہ بھی حاجی ہے، یہ بڑا حاجی ہے۔ ہمارے یہاں ایک مثال بن گئی، الحاج کہتے ہیں کہ جس نے 2 حج کر لیے ہوں، حالانکہ کہیں پہ عربی اصطلاح میں ممکن نہیں ہے۔ الحاج کہتے ہیں کوئی خاص حج کرنے والے کو، تو جو بھی حج کرے وہ حاجی ہے۔ خدا ہمیں ان حاجیوں میں شامل کرے کہ جن کا حج قبول، المبرور حجہم والمشکور سعیہم والمغفور ذنوبہم، یہ 3 باتیں حاصل ہوں تو خدا ہمیں ان حاجیوں میں شامل فرما لے۔ ہاں، اب جتنا آپ کی مرضی ہے، آہستہ آمین کہیں، وہ آپ کے اختیار میں ہے۔ میرا کام تو تھا کہ آپ کے اندر ایسا جوش پیدا کر دوں کہ آپ یہاں بیٹھ کر حج کی وہ تمنا کریں کہ حج آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائے۔ اس طرح سے حج کی دعا، ہر ایک نماز واجب کے بعد حج کی دعا، ماہ رمضان کیا ہے، ہر ایک نماز کے بعد حج کی دعا مانگی جا رہی ہے۔ آئیے کیوں؟ لِيَشْهَدُوا مُنَافِعَ، تاکہ دیکھیں وہ آنے والے منافع۔ منافع جمع ہے منفع کی، کہ 2 نفع، کیا مطلب؟ کہ ایک نفع دنیا، ایک نفع آخرت، بہت سارے فائدے دنیا کے اور آخرت کے۔ تو کیا مطلب؟ دنیا کے فائدے بھی ہوتے ہیں۔ ہاں، حج کا ایک فلسفہ ہے اخلاقیات، حج کا ایک فلسفہ ہے سیاسیات، حج کا ایک فلسفہ ہے ثقافت پر مبنی، حج کا ایک فلسفہ یہ ہے کہ انسان اجتماعی اعتبار سے مسلمانوں کے اتحاد کے بڑے مظہر میں شامل ہو جاتا ہے۔ غیر مسلم رائٹر کا جملہ کہتا ہے، حج کی اہمیت کو مسلمان نہ سمجھ سکے، ان کے دشمن سمجھ گئے۔ عجیب جملہ ہے۔ آپ پڑھنا چاہیں گے تو اردو کتاب کا حوالہ میں آپ کو دے سکتا ہوں آپ کے آسانی کے لیے۔ تفسیر نمونہ، جو عربی پڑھ سکتے ہیں وہ تفسیر الامثل کے نام سے یہاں موجود ہے، تفسیر نمونہ۔ اس میں سورہ حج کی تفسیر میں یہ جملہ لکھا ہوا ہے کہ غیر مسلم رائٹر کہتا ہے، دانشور کہتا ہے کہ مسلمان حج کی اہمیت کو نہ سمجھ سکے جبکہ ان کے دشمن سمجھ گئے۔ حج انسان کے اخلاق کے لیے، حج انسان کی سیاست الہیہ، ایسی سیاست کہ مکے اور مدینے کے خاص علاقوں میں کفار کو آنے سے روک دیا گیا۔ اب مسلمان مل کر جمع ہو جائیں، اپنی آپس کی باتیں کریں تو کوئی جاسوسی کرنے والا، حتیٰ کہ کوئی ہاتھ میں کیمرہ اور مائک لیے ہوئے میڈیا کا فرد بھی اگر کافر ہو تو مکے میں داخل نہ ہو۔ لیکن ابھی فی الحال حج اس لحاظ سے مکمل نہیں ہو پا رہا جیسے کہ حج کی روح کو امام خمینی نے بیان کیا تھا۔ حج واقعاً حج، لیکن حج کا ایک پہلو ثقافت۔ اب افریقہ کے لوگ آتے ہیں، امریکہ سے لوگ آتے ہیں، چائنا سے لوگ آتے ہیں، ثقافت کی ایک دوسرے کے ساتھ تبدیلی۔ اچھا آپ کے یہاں یہ مسئلہ، ہمارے یہ مسئلہ، ثقافت کے تبادلے خیالات کے ساتھ ایک مسئلہ اور، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے اقتصادیات۔ میں نے تو اپنے کاروان میں بسا اوقات کہا کہ لوگ غلط سمجھتے ہیں، آپس میں تعلقات بنائیے۔ ایک حج کے کاروان میں جب گئے ہیں تو پھر ایک رشتہ داریاں اگر قائم کر سکتے ہوں مستقبل میں جا کر تو وہ قائم کیجئے۔ اگر کاروباری انداز سے آگے بڑھنا چاہتے ہوں، ایک مومن کاروبار کرتا ہے، ایک مومن کو اس کی ضرورت ہے، جب دونوں حج کے عنوان سے ملاقات کریں تو پھر کاروبار کو آگے بڑھائیں۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، وہ اپنے نفع دنیا اور آخرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ وَيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ، اور اللہ کا نام لیں، اللہ کو یاد کریں۔ فی ایام معلومات، کس میں؟ معلوم شدہ دنوں میں۔ قرآن میں 2 خاص ایام فی الحال حج کا موضوع ہے، اس کے علاوہ نہیں جا رہا۔ سورہ مبارک البقرہ آیت نمبر 203، ٹھیک، 2 اور 3 5 یاد رہے گا۔ سورہ البقرہ ایام معدودات، جب بات آئی صفا مروہ، بات آئی منی کی کہ عرفات سے نکل کر جائیں مزدلفہ میں، مزدلفہ سے نکل کر پہنچیں منی میں، اس کو منی اردو میں کہتے ہیں
عربی میں منا کہتے ہیں، تمناؤں کی سرزمین ہے. وہاں پہنچ کر جو تمنا حاجی کر لے، جو تمنا کر لے، خدا اس کی تمناؤں کو پورا کرتا ہے. گرچہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا وہ جملہ کافی ہے. پوچھا کہ مولا سے، مولا یہ حج مکے سے باہر کیوں ہوتا ہے؟ بہت غور کیجئے، جنہوں نے حج نہیں کیا ان کے لیے عرض خدمت ہے. ہمارے یہاں تو بہت سے ایسے ہیں کہ جن کا حج بس کعبے کو دیکھنا ہے. کعبے کو دیکھا حج ہو گیا. ہاں کعبے کو دیکھا. خیر اب دو طبقے ہیں، ایک حج پڑھنے جاتا ہے اور ایک حج کرنے جاتا ہے. ہم حج پڑھنے نہیں جاتے، پڑھ تو پہلے ہی چکے ہیں. ہم حج کرنے جاتے ہیں. کیا فرق واضح ہوا؟ فرق یہ ہوا کہ حج میں پڑھنے کی کوئی چیز نہیں ہے سوائے دو چیزوں کے، ایک تلبیہ، ایک طواف کی نماز. ایک تلبیہ، ایک طواف کی نماز. اس کے علاوہ سب کرنے ہی کرنے والے کام ہیں، پڑھنا کچھ نہیں ہے. ٹھیک، تو کوئی حج پڑھنے جاتا ہے اور کوئی حج کرنے جاتا ہے. تو اب حج کرنے جائیں تو سمجھتے شاید مکے میں حج ہوتا ہے. راوی امام سے پوچھتا ہے، مولا حج مکے میں کیوں نہیں ہوتا؟ امام فرماتے ہیں مکے میں اس لیے حج نہیں ہوتا کہ خدا انسان کو مکے سے باہر نکالتا ہے. جاؤ دور، اور اتنا دور جاؤ کہ حرم کی حدود سے باہر نکل جاؤ. اور حرم کی حدود ہے مزدلفہ. مزدلفہ سے آگے صرف عرفات ہے اور کچھ نہیں، صرف عرفات ہے. تو اپنے گیٹ سے حرم کی حدود سے باہر نکال دیا. عرفات میں پہنچ کے اتنا رو، اتنا گڑ گڑاؤ کہ خدا تم پر اپنا کرم کرتے ہوئے تمہیں حدود حرم میں داخلے کے قابل بنا دے. پھر جب مزدلفہ میں آؤ تو شعور آگہی ارحم، آگہی حرم کی منزل پر آ جاؤ تو خدا تمہیں پھر اپنے حرم میں داخل کر لے. تو حج ہوتا ہے عرفات میں، حج ہوتا ہے مزدلفہ میں، حج ہوتا ہے منی کے اندر. اور اسی اعتبار سے میں نے اس لیے تھوڑی سی بات بڑھا کر کہی ہے واجبات کے عنوان میں. جب میں ترجمہ کروں گا کہ ایام معدودات کیا ہیں تو وہ 3 دن ہیں، 11، 12 اور 13 ذی الحج. ان کے لیے کہ جو منی میں پہنچے ہوئے ہوں. اور ایام معلومات کیا ہیں کا پورا پہلا عشرہ، یکم ذی الحج سے لے کر اور 10 ذی الحج تک. اس کے بعد الفاظ آیت کیا ہیں کہ اللہ کو یاد کرو، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، جو اللہ نے ان پر حلال جانوروں کا رزق رکھا ہے اس کے اعتبار سے خدا کو یاد کریں. کیوں کہ 10 ذی الحج ختم نہیں ہوتی مگر قربانی عمل میں آ چکی ہوتی ہے. فَقُلُوا مِنْهَا، پس انہیں چاہیے کہ اس جانور کو جسے قربان کیا ہے اس سے خود بھی کچھ کھائیں، مِنْهَا تھوڑا سا خود بھی کھائیں. وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور کھلائیں اس کو بائس کہ جو بہت مسکین ہو، الفقیر جو محتاج ہو، ان دونوں کو کھلائیں. اب وہاں تو اس کا امکان نہیں ہے کہ وہاں انسان کھلا سکے، البتہ کچھ لوگ لے کر آتے ہیں اور منی کی قربانی سے ملنے والے گوشت کو لا کر پکاتے بھی ہیں. البتہ حاجیوں کے لیے زحمت ضرور ہے. حج پر جانے سے پہلے انسان یا تو فقیروں سے ایک معاملات طے کر لے کہ میں وہاں گوشت چھوڑ کر آ جاؤں گا سعودی گورنمنٹ کے حوالے سے، اب تمہیں یہاں میں دیتا ہوں پیسے، تم مجھے معاف کر دینا، تمہارا حصہ میں وہاں چھوڑ کر آؤں گا. حج کے واجبات میں قربانی کے مسائل میں گوشت کے 3 حصے. اچھا ایک جملہ لازماً کہہ دوں، پاکستان ہندوستان میں تو قربانی ہوتی، یہ سب قربانی مستحب ہے، کوئی واجب نہیں ہے. اب بکرا چھوٹا ہو تب بھی چلے گا اور بڑا ہو تب بھی چلے گا. ہاں مومن کا نام چلے کہ نہ چلے بکرا ضرور چلے گا. تو گائیں کریں، اونٹ کریں، ایک میں 7 حصے ڈال دیں کہ 3 حصے ڈال دیں، یہ مسائل یہاں کے ہیں. اصل قربانی واجب کہاں کی ہے؟ منی میں. جو انسان حج کے لیے پہنچا ہے اس قربانی کا مسئلہ، تھوڑا سا کھائے جو آپ اپنے گھر میں قربانی کرتے ہیں. ایک سوال کسی نے پوچھا تھا مجھ سے، مولانا قربانی کا گوشت کتنے مہینے تک رکھ کے کھا سکتے ہیں؟ میں نے کہا جتنے آپ کے ڈیفریزر کی لائف صلوات پڑھے محمد و آل محمد.
اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ قربانی ہو گئی، قربانی اب مینا سے باہر ہوتی ہے، قربانی اب مینا سے باہر ہوتی ہے۔ قربانی کرنے کے بعد اب آپ کا کام کیا ہے؟ اس کے بعد قرآن واجبات کو بیان کر رہے، بہت غور کیجئے گا۔ ثم یقضوا تفثہم، پھر سارے واجبات کو لائن سے بیان کیے بغیر، ثم یقضوا تفثہم، پھر اپنے میل کچیل کو صاف کرو۔ ان کو چاہیے کہ وہ اپنے میل کچیل کو صاف کریں، یعنی کیا مطلب؟ سر کے بال اتروا دیں، ہاں تقصیر کر لیں یا گنجے ہو جائیں۔ واقعاً کیا شان ہے، جب تک احرام کی حالت میں سر پر بال تھے آئینہ دیکھنا حرام تھا، جب سر کے بال نہ رہے تو اب کا دیکھ لو آئینہ، کیا دیکھیں گے اب آئینہ؟ اب لاکھ آپ آئینہ دیجئے ہمیں، سر کے بال ہی نہ رہے۔ تو واقعاً بہت سے نام لیتے ہوئے عجیب سا ہوتا ہے۔ بہرحال ایک نام میں لوں گا نہیں، مگر وہ ایک مومن ہے اور اس کے شعبہ جو ہے وہ میڈیا سے متعلق، اس کے یہ بڑے بڑے بال تھے، اپنی ماں کے ساتھ آیا تھا اور یہ بڑے بڑے بال، ہم نے کہا آپ کیسے حج کرو گے؟ اس کو بڑے وہاں کے سعودیوں نے کہا یہ عورت ہے، کیا ہے کہ مسئلے بالوں کے عنوان سے اس نے واقعاً بجائے تقصیر کرنے کے اپنے سارے بال خدا کے حکم پر اس وقت کٹوا دیے جبکہ قربانی سے فارغ ہو چکے تھے۔ ثم، اس کے بعد قرآن کی آیت، ثم لیقضوا، پھر انجام دیں وہ لوگ، تفثہم، کہ اپنے احرام کو اتار دیں، بال کاٹ کر صفائی کر کے اپنے غیر ضروری بالوں کو، ناخن کو، تمام کو صاف کر کے اب بالکل تیار ہو گئے۔ یہاں ایک مسئلہ رہے گا باقی، کیا رہے گا؟ کہ اب یہ بال کاٹنے سے مراد بال کاٹنا ہے یا پھر اس کے واجبات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ جا کر مکے اپنے 5 اعمال کر لیں یا 5 میں 3 اعمال کر لیں۔ اعمال مکہ 5 ہیں۔ اختصار کے ساتھ کہتا ہوں، حج 18 واجبات کا نام ہے۔ 18 واجبات میں 5 واجبات عمرہ تمتع کے نام سے ہیں اور 13 واجبات حج تمتع کے نام سے ہیں۔ 13 واجبات میں سے 5 واجبات وہ ہیں جو مکہ المکرمہ میں مینا کے بعد 10 تاریخ کے بعد انجام پاتے ہیں، یا 10 تاریخ قربانی اور بال کٹنے کے بعد۔ ان میں سے 3 واجبات، ایک حج کا طواف، طواف زیارت، طواف افاضہ، یہ انجام دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کی 2 رکعت نماز اور اس کے بعد حج کی سعی۔ اب ہو گئی خوشبو حلال۔ یہ میں نے یہاں تک زحمت کیوں دی آپ کو کہ اس میں پھر تفسیر کا اختلاف آ رہا ہے آگے۔ صلوات پڑھے محمد و آلہ، تھک گئے؟ چھوڑ دیتا ہوں۔ اگر حج سن کر تھک جائیں گے تو بھائی پھر حج کرنے میں کیسے زحمت آئے گی آپ کو؟ راوی 40 سال تک امام کے سامنے بیٹھا ہوا حج کے مسائل سن رہا ہے، 40 سال بعد وہ راوی تھک گیا، مولا سے پوچھتا ہے مولا اور کتنے مسائل حج بیان کریں گے؟ امام فرماتے ہیں وہ حج جو حضرت آدم سے 14,000 سال پہلے سے ہو رہا ہے، تم چاہتے ہو 40 سال میں اس کے مسائل ختم ہو جائیں؟ تو آپ مسائل سن کے تھک گئے، جب حج کریں گے تو کیا ہوگا؟ تو اپنی تھکان کو دور کیجئے کہ یہ عبادت وہ ہے جس کے لیے دعا مانگنی چاہیے کہ خدا ہمارا نام حاجیوں میں شامل کرے اس سال کے انشاءاللہ۔ اور یہ سب باتیں جو ہے نا کہ ویزا نہیں مل سکتا ہے، کوٹے کا مسئلہ ہے، یہاں کیسے جائیں گے، ویسے جائیں گے، یہ سب باتیں رکاوٹ کہلاتی ہیں، اور رکاوٹ دور کرنا خدا کے بائیں ہاتھ کا کھیل، لفظی طور پہ کہتا ہوں سمجھانے کے لیے، ورنہ نہ خدا کا ہاتھ ہے اور نہ لفظ کھیل۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اب چونکہ ایسی جملے بولنے پڑتے ہیں اپنے جوان دوستوں کے لیے، کیا مشکل ہے، ایک ویزے کا مسئلہ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کی لگن سچی ہے تو آپ کو ایسے VVIP کوٹے پر خود بلا کر گورنمنٹ لے جائے گی، آئیے، آپ کو تو بلایا ہے حج کے لیے، مانگے صحیح پہلے۔ ثم لیقضوا تفثہم، پھر وہ اپنے تمام تر میل کچیل کو دور کر لیں، بالوں کو صاف کر لیں اور خوشبو لگا لیں۔ یہاں بعض نے خوشبو کا عنوان شامل کیا ہے روایات اہل بیت کے اعتبار، خوشبو لگا لیں۔ خوشبو حج میں احرام، اب 3 باتیں جمع ہوتی ہیں، ایک احرام کے محرمات، ایک اعتکاف کے محرمات، ایک روزے کے مبطلات، اور ان تینوں میں انسان پھنس کے رہ جاتا ہے۔
سوچتا تھا یہ لوگ کیوں پوچھتے ہیں مجھ سے کہ روزے میں بال کاٹ سکتے ہیں؟ یہ احرام کے محرمات ہیں، بال کاٹنا حرام ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کیا روزے میں خوشبو لگا سکتے ہیں؟ یہ مسئلہ جو ہے وہ اعتکاف کے محرمات میں سے ہے، نہ کہ روزے کی مبطلات میں سے۔ مکس ہو گیا۔ تو روزہ بھی ہو سبحان اللہ، اعتکاف بھی ہو سبحان اللہ، اور حج بھی ہو ماشاءاللہ۔ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور اس کے بعد دلیل، پھر اپنے جو منتیں ہیں اس کو پورا کریں۔ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، منتیں، ہاں لوگ منت مانتے ہیں، ارے بہت سے لوگ منت مانتے ہیں مکان بن جائے، جائیداد ہو جائے، دکان چل جائے۔ کچھ لوگ منت مانتے ہیں حج کر لوں، جب حج کر لوں گا تو 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھوں گا یا ایک قربانی اور پیش کروں گا، تو کہیں لوگ بعد میں منت بھول نہ جائیں۔ تو خدا نے اس زمانے کی بات، جبکہ حج کرنا ایک بہت بڑا امر تھا، پورے گاؤں سے ایک کوئی شخص حج پہ جاتا تھا، پورا گاؤں اس کو آخر سرحد تک چھوڑنے آتا تھا، اتنے ہار ڈالتے تھے کہ حاجی کا چہرہ چھپ جاتا تھا۔ ایک زمانہ وہ تھا، اب تو گلی گلی میں حاجی ہیں، جہاں دیکھو دائیں بیٹھے ہیں حاجی صاحب، بائیں بیٹھے ہیں حاجی صاحب۔ تو اب تو مسئلہ وہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی الفاظ قرآن تو یہی ہیں کہ کہیں نظر بھول نہ جائیں۔ تو جو نظر مان کر حج پہ گئے ہیں، اس کا مطلب حج کے لیے بھی نظر مانی جاتی ہے۔ مانو نظر کہ تم سید محمد کے نام کی قربانی پیش کرو گے، تمہیں حج نصیب ہو جائے۔ مانیے نظر کہ اگر آپ کو حج نصیب ہو گیا تو آپ ایک قربانی مزید مکے میں پیش کریں گے اللہ کے نام پر، مانیے قرآن کے الفاظ۔ پھر جیسے ہی حج کے احرام سے فارغ ہوئے، خوشبو لگانے کا وقت آیا، اب اس سے پہلے کہ طواف النساء کر لو، اس سے پہلے اپنی نظر کو پورا کرو۔ اور اس کے بعد اب جو مسئلہ آیا تھا وہ یہ تھا، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اب انہیں چاہیے کہ پھر اس گھر کا ایک اور طواف کریں، طواف النساء۔ یہ کیا ہے؟ اس کی تفصیل میں بہت اختصار کے ساتھ بیان کروں، تفصیل پھر بھی نہیں ہوگی۔ طواف لفظ 7 چکر، نساء مانے عورت، اس کا کانسیپٹ یہ بن گیا کہ جو طواف النساء کرتا ہے اس پہ عورت حلال ہو جاتی ہے۔ نکاح شرعی بیوی، اور اس کے بعد اگر طواف النساء نہ کیا تو شرعی بیوی شرعی شوہر پر حرام ہو گئی۔ عورت نہ کرے تو اپنے مرد پہ حرام، مرد نہ کرے تو اپنی عورت پہ حرام، ازدواجی تعلقات حرام۔ تو طواف النساء کو لوگوں نے سمجھا کہ شاید اس کا تعلق بس سیکس کے موضوع سے ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ طواف النساء، حضرت آدم علیہ السلام نے جب خدا کی بارگاہ میں توبہ قبول ہوئی اور آپ نے حج کو انجام دیا، تو پہلی بات تو ہے کہ حضرت آدم کا جب حج ہوا تو حضرت آدم کے سر کے بال کس نے صاف کیے تھے؟ اکیلے آپ حاجی تھے۔ حضرت آدم نے 700 حج کیے اور 300 عمرے کیے، یا بالعکس 300 حج اور 700 عمرے، ٹھیک؟ تو یہ تو موضوع اپنے مقام پہ سر کے بال کاٹے کس نے تھے، وہ الگ موضوع ہے۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے جب حج کو مکمل کیا تو جناب حوا کے پاس جانے سے پہلے خدا کی بارگاہ میں ایک طواف بطور شکرانہ کیا، تو نساء کے ارتباط کی بنیاد پر اس عمل حضرت آدم کا نام طواف النساء ہو گیا۔ یا تاریخ میں حضرت حاجرہ کے عنوان سے منسوب ہوا طواف النساء، لیکن نہ حاجرہ نہ حوا، واجب ہے، آدم نہ کرتے تب بھی واجب ہوتا، کسی کا نام نہ ہو تب بھی واجب، حتیٰ کہ کسی کی بیوی نہ ہو تب بھی واجب۔ ارے کسی مرحوم کے لیے کرو حج عمرہ تب بھی طواف النساء واجب، کسی معصوم کے لیے کرو تب بھی طواف النساء واجب، ٹھیک؟ تو اب یہ مسائل اپنے مقام پر ہو گئے مکمل۔ اب یہ چونکہ اہل بیت کی روایات، امام موسی کاظم علیہ السلام کی روایت میں تفسیر کے ذیل میں نے اپنے آپ کو بہت روکا ہے کہ میں تفسیر سے بہت باہر نہ جانے پاؤں، کیونکہ حج کا موضوع ایسا ہے جو خدمت بار بار ملتی ہے، لیکن صرف تفسیر، اس میں روایت معصوم کی ہے
کہ اس سے مراد کون سا طواف؟ طواف زیارت ہے، طواف افاضہ ہے، پلٹ کے واپس آنے کا طواف، یا طواف النساء جسے علماء اہل سنت نے طواف وداع کے نام سے یاد کیا؟ ان کے یہاں طواف وداع ہے، ہمارے یہاں طواف نساء ہے۔ ان کے یہاں فرضیت، ہمارے یہاں واجب ہونا طواف نساء کا۔ تو خیر اس پر یہ دونوں مسائل آپ کے علم میں آ گئے کہ جب نظر پورا کرنے کی بات آئی اس کا مطلب حج تو ہو گیا، اب طواف حج تو ہو چکا، اب یہ طواف کون سا والا ہے؟ طواف نساء۔ ایک ایرانی جوڑا تھا، میاں بیوی دونوں، بڑے بڑے آتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں خالی کہ آپ کے لوگ ہی ایسے ہوتے نہیں ہیں، اور بھی لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ ایک ایرانی جوڑا، ایک ایرانی صاحب تو جب واپس پہنچے ایران، اس سے پوچھا ماشاءاللہ آپ مکہ گئے، مدینے گئے، کہاں کہاں گئے، کس کے روزے پر گئے؟ سب کو سنایا کہ میں یہاں گیا، میں وہاں گیا، لیکن افسوس کہ مجھے اللہ میاں کا مزار نہیں ملا۔ وہ الگ بات ہے۔ تو اس طرح کے لوگ میاں بیوی آئے ہوئے، اور میاں کہتا ہے بیوی سے کہ میں تو ہوں مرد، میں کروں طواف النساء، تو ہے عورت، تو کر طواف الرجال۔ یہ باقاعدہ سوال لکھا ہوا ہے، یہ سوال ہے کس میں؟ مناسک حج میں، آیت اللہ سیستانی کی مناسک حج میں سوال لکھا ہوا ہے، استفتاءات کے عنوان سے ہے کہ اس نے سارے سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں، البتہ یہ اپنے مقام پر ہے کہ حج کے موقع پر لوگ علماء سے اتنا قریب ہو جاتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں کہ ایک ایک بال کو لے کر آتے ہیں، مولانا صاحب یہ ٹوٹ گیا کیا کرنا ہے؟ اور تو اور چپل دکھاتے ہیں، یہ چلے گی چپل احرام کے اندر؟ یہ پھر علامہ جوادی مرحوم کا جملہ کہتے ہیں، ہم سمجھے کہ یہ علماء کی محبت نہیں ہے بلکہ بکرے کا خوف۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اتنا ڈرایا جاتا ہے کہ ہر مسئلے میں بکرا یاد آتا ہے، وہ الگ موضوع ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، مجھے معلوم ہے کل چھٹی ہے آپ کی، ایسا آج تو آپ کو حج کرا کے چھوڑوں گا۔ طواف نساء اور اس کی 2 رکعت نماز، طواف نساء اور اس کی 2 رکعت نماز۔ الفاظ بالبیت العتیق، عتیق کے ایک معنی کل آ چکے، قدیم۔ عتیق کے 3 معنی اور ہیں۔ عتیق کہتے ہیں کس کو؟ نکلا ہے عتق سے، اور عتق کہتے ہیں آزادی کو۔ تو آزاد گھر جو کسی کی ملکیت میں نہ ہو، جو کسی کی ملکیت میں نہ ہو اسے کہتے ہیں عتیق۔ خانہ کعبہ کسی کی ملکیت پراپرٹی نہیں ہے۔ کوئی کہے ابراہیم کی ملکیت تو غلط، اسماعیل کی ملکیت تو غلط، البتہ مالک کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ گھر میں یا تو آیا ہو یا آئے گا یا رہا ہو، نہ آیا ہے نہ آئے گا نہ رہا ہے، البتہ کسی کو بھیج کر اپنی ملکیت کے نام سے منسوب کر لیا ہے۔ تو ایک عتیق کا مطلب آزاد گھر، کسی کی ملکیت، حتیٰ کہ ابرہہ کے لشکر کے آنے کے موقع پر بھی کعبہ کسی کی ملکیت نہیں تھا، اور نہ ہے اور نہ ہو سکے گا۔ عتیق دوسرا ترجمہ قدیم، پرانا، یعنی پرانا۔ نمبر 3 ترجمہ، عتیق کا مطلب گران بہا، بہت قیمتی، بہت مہنگا، بہت شاندار عتیق، ٹھیک؟ عتیق کا ایک اور ترجمہ اول، زمانے اور مکان میں سب سے اول۔ تو قدیم، ایک قدیم کہ یہ جدید، یہ قدیم کہتے ہیں نا کہ مسجد جدید ہے، یہ مسجد قدیم ہے، لیکن ایک عتیق کا معنی کہ سب سے پہلے، ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر، جب کوئی گھر نہ تھا تب یہ گھر تھا۔ ذالک ومن یعظم حرمات اللہ فہو خیر اللہ عند ربہ، آخر آیت نمبر 30 کو مکمل کر لیں۔ ذالک، اور یہ تمام باتیں، ومن یعظم حرمات اللہ، اور جو اللہ کے شعائر کا، اللہ کے واجبات کا، اللہ کے ان مناسک کا احترام کرے۔ واقعاً سب سے بڑا مسئلہ پتھروں کے درمیان حج کو انجام دینا، ایک گھر کے چکر لگا، وہ بھی بند گھر۔ حیرت کی بات ہے، کبھی آپ نے آج تک ایسا کیا کہ مولانا صاحب گھر پہ نہ ہوں اور آپ بند گھر کے چکر لگائیں؟ ہوا آج تک ایسا؟ ہوا ہے؟ آپ نے اگر
دروازے پہ تالا دیکھا تو پھر آپ نکل گئے کہ مولوی صاحب گھر پہ نہیں ہے، لگا ہوا ہے تالا۔ اب ایک زمانہ جب تالے دیکھتے تھے باہر سے نا، اب تو دیکھتے نہیں ہیں، چیک کرنا پڑتا ہے کہ لاک ہے یا نہیں ہے، تو لگا ہوا باہر تالا، اب چلے گئے واپس۔ ایک بند گھر، ہفتے کے 7 دن 7 چکر۔ بتانے کا مطلب کیا ہے کہ پروردگار میں تیرے گھر کے نہیں، تیری اطاعت کے گرد گھومتا ہوں، میرا ہر ایک دن مکمل ہوتا ہے تیری اطاعت پر قربان ہوتے ہوئے، جسم بھی قربان ہے تجھ پر اور جان بھی قربان ہے تجھ پر۔ ہفتے کے 7 دن 7 چکر، اور جہاں تو روکے گا وہاں رک جاؤں گا، جہاں تو چلائے گا وہاں چلوں گا۔ ایسا اطاعت گزار ہے حج کرنے والا خدا کا۔ پھر صفا مروہ کی پہاڑیاں اور ان کے درمیان سفر، نہ وہاں کچھ رکھنے جاتے ہو صفا پر، نہ مروہ پہ کچھ لینے جاتے ہو، خالی ہاتھ جاتے ہو خالی ہاتھ آتے ہو۔ کیا اب بس کام نہیں لگتا ہے؟ اللہ یعوذ باللہ من ذالک، کیا نہیں؟ صفا مکمل رجا، مروہ مکمل خوف۔ ہفتے کے 7 دن اور 7 دنوں میں مومن کا سفر خوف سے رجا کی طرف، رجا سے خوف کی طرف، اسی کے درمیان رہے تو مومن کامل ہے۔ تو میں کس کے فلسفے بیان کروں خالی اشارے کرتے ہوئے؟ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، تو وہ اللہ کے نزدیک بہت بہتر ہے تمہارے لیے، یعنی کرنے والے کے لیے۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، اور تم پر حیوانات چوپایوں کا گوشت حلال کر دیا گیا، إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، سوائے اس کے جس کی تم پر ابھی تلاوت کی جائے گی۔ کب حرام ہوگا؟ جب تم احرام میں ہوگے۔ کب حرام ہوگا؟ جب وہ مر جائے گا۔ کب حرام ہوگا؟ جبکہ اس کو غیر شرعی طریقے سے ذبح کیا جائے گا۔ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، بس تمہیں چاہیے کہ بت پرستی کی نجاست سے پرہیز کرتے رہو۔ اوثان ایک ترجمہ بت پرستی، ایک ترجمہ دیگر گناہان کبیرہ شرک کے ساتھ ساتھ اور تمام گناہ۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور بچو غنا سے، بچو غیبت سے۔ قول زور میں غیبت بھی ہے، غنا بھی ہے، جتنے میوزک کے مسائل سب اس کے اندر آگئے۔ قول الزور، میں سمجھتا ہوں پہلے تو لوگ جا کر سنتے تھے باہر، اب تو موبائل کی برکت سے گانے اندر ہی آ گئے مسجد میں۔ اب کیا مشکل ہے؟ اب تو گانا نہ صحیح، گانے کی رنگ ٹون صحیح۔ لوگ کہتے ہیں بھائی آیت کی مت لگاؤ، آیت کی توہین ہوگی، گانے کی لگا لو۔ ہاں تو میں کہتا ہوں آیت کی توہین سے بہتر نہیں ہے کہ انسان یہ لگا کر بیٹھ جائے۔ آیت کی توہین نہیں ہوتی اگر انسان اپنی رنگ ٹون میں کسی آیت کو، درود کو، کسی ذکر کے جملے کو استعمال کرنا چاہتے تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس نے اگر بٹن دبایا اور آیت رک گئی وہاں پر آ کر تو اس پر کوئی عذاب نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے ذہن میں آیت کی توہین کا موضوع نہ ہو۔ درست؟ خیر، موبائل کے مسئلے کو بیان کرتے ہوئے کہ اگر حالت نماز میں بجنے لگے، شیخ شفا نجفی بیان کر رہے تھے جمعہ خطبہ دیتے ہوئے کہ اگر موبائل بجنے لگے تو آپ اپنی جیب سے نکال کر حالت نماز میں اپنے موبائل کو، اس کی رنگ کو آف کر سکتے ہیں، لیکن نمبر دیکھ کر مت کاٹیے گا، اس لیے کہ نمبر دیکھ کر توجہ، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، بہت غور کیجئے گا۔ مسائل ہیں، مولا یہ سسرال سے آ رہا ہے تو فون لائن کاٹ دو، ایسا نہیں ہے۔ تو صرف رنگ ٹون ختم کرنے کے لیے آپ نکال کے اس کو آف کر سکتے ہیں۔ درست؟ موبائل کا استعمال کا مسئلہ، البتہ یہ اب تو لکھا ہوا ہوتا ہے کہ مینرز یہ ہے مسجد میں آنے والوں، موبائل استعمال کرنے والوں کے لیے کہ اپنے موبائل فون کو سائلنٹ پر کر لیں، موڈ پر، یا پھر اس کو آف کر دیں۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور ایک اور اس بات مرحلہ مکمل کریں کہ ایک تلبیہ کافروں کا بھی تھا، اس کا یہاں حوالہ دیا گیا۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، میں قول کفار بیان کر رہا ہوں بطور ذکر نہیں، بطور بیان، کہ کیا کہتے تھے؟ لبیک لا شریک، لا شریک، لبیک لا شریک لک الا شریکن ہوا مملک وما ملک، یہ ان کا تلبیہ تھا۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ لبیک حاضر ہیں ہم،
اچھا یاد ہے کہ نماز نہیں ہوتی تھی مگر حج ہوتا تھا. حضرت آدم سے لے کر آخر زمانے تک حج ہوا ہے. نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ حج بند نہیں ہوا. حتیٰ کہ کافر بھی حج کرتے تھے، اس لیے ان کو تلبیہ بھی اس کے اندر تلبیہ پڑھتے تھے. لبیک، حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس شریک کے، ان کا قول بیان کر رہا ہوں، سوائے اس کے جو تیری ہی ملکیت میں ہے، وہ بھی اور جو اس کی ملکیت تو اس کا مالک ہے. قرآن نے اس کو قول زور کا، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، پھر تلبیہ بیان کیا. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. 5 لبیک مکمل ہوئے اور 5واں لبیک علامت ہے صاحبان ایمان کے تلبیہ کی. 5واں لبیک مائنس ہو جائے تو علامت ہے عامہ کے تلبیہ کی. لیکن آئیے، ایک طرف شب جمعہ اور ایک طرف تلبیہ. جس نے اس وقت تلبیہ پڑھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کے لیے اعلان کیا، تو وہ مکہ المکرمہ حج یا عمرے کے نام سے جاتا ہے اور جاتا رہے گا جتنی بار تلبیہ پڑھا. اور ایک جس نے اس وقت تلبیہ پڑھا جب امام نے کربلا کے میدان سے آواز دی تھی، حل من ناصر ینصرنا وحل من مغیث یغیثنا. اس دن جب آواز دی تھی، جس نے امام کی آواز پر لبیک کہا، وہ غم حسین مناتا ہے، غم حسین مناتا رہے گا. عزیزوں، شیخ جعفر شوستری علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ جو انسان کربلا جائے اسے چاہیے کہ 7 مرتبہ تلبیہ پڑھے. حرم کا تلبیہ 1 مرتبہ واجب ہے، کربلا کا تلبیہ 7 مرتبہ مستحب ہے. کیوں 7 مرتبہ کیوں؟ کیا اس لیے کہ کربلا میں امام نے 7 مرتبہ آواز دی تھی، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میرا مددگار، ہے کوئی میرا مددگار. اور جب امام تلبیہ کی آواز کو بلند کر رہے تھے، جب امام آواز دے رہے تھے حل من ناصر، مددگار کو پکار رہے تھے، ایک مرتبہ خیموں سے رونے کی آواز بلند ہوئی. شب جمعہ ہے، بس 2 جملے بیان کروں گا. خیموں سے رونے کی آواز بلند ہوئی، میرا مولا قریب خیام پہنچا ہے. اور قریب خیام پہنچ کے فرمایا، ابھی حسین زندہ ہے، یہ شور و فغاں کس لیے ہے؟ بیویوں نے امام کی خدمت میں عرض کی، مولا اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. رونے والوں، شب جمعہ ہے، کربلا مولا کی زیارت کی تمنا لائے ہوئے مومنین آؤ دعا کرو، خدا ہمیں بھی لبیک کہتے ہوئے کربلا کی زیارت نصیب کرے. اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا ہے، امام خیمے میں آئے ہیں، لاؤ رباب ہمارے بچے کو لا کر دو، ہم اسے میدان میں لے کر جائیں، شاید یہ بہت پیاسا ہے، شاید اس کو پانی پلا دیا جائے. رباب نے بچے کو تیار کرنا شروع کیا. بعض علماء کہتے ہیں رباب نے بچے کو ایسے تیار کیا، تیار کرتی جاتی ہیں اور روتی جاتی ہیں. بچے سے فرماتی ہیں، بیٹا ماں کا نام رکھنا، بیٹا ماں کا خیال رکھنا، جتنا رونا ہے خیمے کے اندر رو لو بیٹا، باہر جا کے مت رونا ورنہ لوگ کہیں گے ماں کے دودھ کی کمزوری تھی، ورنہ خون تو حسین کا تھا. بیٹا دادی زہرا کے پاس پہنچو تو آب کوثر پینے میں جلدی نہ کرنا، تیرا بابا تجھ سے زیادہ پیاسا ہے. بیٹا جب تک تیرے بابا کے اقربا زندہ تھے تیرے بابا کے جسم پر زخم نہیں لگ سکا، اصغر ماں کی لاج رکھنا، تیرے ہوتے ہوئے بابا کو زخم نہ لگنے پائے. شاید اسی لیے جب اصغر کے گلے پر تیر چلا ہے، رونے والوں سے ایک جملہ سننا کہ اصغر کے گلے کا نشانہ لے کر جب ظالم نے تیر چلایا ہے، امام ایسے کھڑے تھے کہ پیچھے خیمے ہیں، آگے امام کھڑے ہیں، گود میں علی اصغر ہے، سامنے سے حرملہ نے
بچے کے گلے کا نشانہ لیا ہے۔ پہلی بار ہاتھ کانپ گئے، تیر زمین پہ گر پڑا، دوسری بار بھی یہ ہوا۔ پوچھا گیا حرملہ ہاتھ کیوں کانپتے ہیں؟ ملعون کہتا ہے جب میں بچے کے گلے کا نشانہ لیتا ہوں خیمے کا پردہ ہلتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بی بی فریاد کر رہی ہو کہ آنکھیں بند کر کے تیر چلا دے۔ حرملہ ایسا تیر چلایا کہ بچے کے گلے پر، رونے والوں یہ جملہ اپنے مقام پر ہے کہ بچہ باپ کے ہاتھوں پر اچھل گیا تھا، اس طرح سے اچھل گیا یا تو ماں کی وصیت پر عمل کیا تھا کہ بابا کے تیر لگنے نہ پائے، ماں کی وصیت تھی، مگر جب بازو حسین چھت گیا تو بعید نہیں بچے نے رخ کیا اس خیمے کا۔ ماں میں نے بڑی کوشش کی کہ بابا کے زخم نہ لگے، مگر اماں میں کرتا کیا، میرا گلا چھوٹا تھا اور حرملہ کا تیر۔ اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا حاضرین مجلس کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار شہزاد علی اصغر باب الحوائج کا واسطہ، پروردگار سرکار سید الشہداء کے اس سخت ترین امتحان کا واسطہ تمام مانگنے والوں کی مرادیں پوری فرما۔ شب جمعہ ہے پروردگار اصغر کے ہونٹوں کا صدقہ عطا فرما۔ پروردگار واسطہ رباب کے مصائب کا، پروردگار واسطہ میرے مولا کی مشکلات کا، تمام پردیس میں رہنے والوں کی مشکلات کو دور فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا جن کے روزگار کے مسائل ہیں، ویزے کے مسائل، تمام تر مسائل کو حل فرما دے۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار سرزمین کربلا مولا کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگار شب جمعہ کربلا مولا کی حفاظت فرما۔ پروردگار صاحبان ایمان میں اتحاد و اتفاق عنایت فرما۔ تمام باطل قوتوں کو نیست و نابود فرما۔ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ رباب کی خالی آغوش کا واسطہ جو اولاد کی نعمت سے اب تک محروم ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما۔ رباب کی خالی آغوش کا واسطہ ہمیں بھی ہماری اولاد کو بھی اصغر کی کم سنی میں نصرت کا واسطہ ہمیں اپنے زمانے کے امام کے ناصروں میں شامل فرما۔ اور ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی التماس۔ آج کی افطاری کا انتظام برادر سلطان کریم مرچنٹ اور برادر صادق نورانی کی جانب سے ان کے مرحومین کے لیے، مرحوم ابراہیم والجی، مرحومہ شہر بانو والجی، مرحوم حسن علی فاضل سومجی، مرحومہ نور النساء فاضل سومجی اور سلطان کریم مرچنٹ کے مرحومین کے لیے، صادق نورانی کے مرحومین کے لیے اور تمام شہداء ملت کو شامل فرماتے ہوئے خاص طور سے کل رات کراچی میں جو ایک مومن شہید ہوا آصف کربلائی کے نام سے اس کو شامل فرماتے ہوئے اور تمام حاضرین کے مرحومین کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ابھی فوراً دعائے مجیر کی تلاوت ہوگی اور اس میں تمام مومنین سے شرکت کی مودبانہ التماس، تمام مسائل کے حل کے لیے دعائے مجیر، اور انشاءاللہ اس کے فوراً بعد نماز قضاء عمری جماعت کے ساتھ 2 دن کی پڑھائی جائے گی۔ شب جمعہ ہے، آرام کے لیے پورا سال آپ کے پاس ہے۔ انشاءاللہ ماہ رمضان کی خاص راتیں شروع ہو رہی ہیں۔ پروردگار ہماری تمام تر عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔